کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے دانا اور علم کے دروازے مولا علی علیہ السلام نے کن لوگوں کو ناکامی کا مستحق قرار دیا ہے؟ وہ کون سی 3 بری عادتیں یا وہ کون سے 3 رویے ہیں جو بظاہر معمولی لگتے ہیں مگر انسان کی پوری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 3 بد نصیب لوگوں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بڑی رکاوٹ کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ محنت کے باوجود آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، تو ہو سکتا ہے کہ ان 3 میں سے کوئی ایک خامی آپ کے اندر بھی چھپی ہو جو آپ کی کامیابی کا راستہ روکے کھڑی ہے۔ نوروی وائس کے معزز ناظرین، آج کی یہ گفتگو آپ کی سوچ اور زندگی بدل سکتی ہے، بشرطے کہ آپ ان باتوں کو صرف سنیں نہیں بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 3 بد نصیب انسانوں کی تفصیل میں جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نوروی وائس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ حکمت اور دانائی کا یہ سفر جاری و ساری رہے۔ کامیابی صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ کامیابی سکون قلب اور اللہ کی رضا کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کبھی سچی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلا انسان جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ ہے متکبر، جو کہ تکبر کا شکار ہو۔ تکبر وہ پہلی بیماری ہے جس نے شیطان کو بارگاہ الہی سے راندہ درگاہ کر دیا۔ لیکن متکبر انسان سمجھتا ہے کہ وہ سب سے اوپر ہے اور یہی سوچ اس کے زوال کا نقطہ آغاز بن جاتی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو مٹی بن کر رہنا چاہیے، کیونکہ مٹی ہی وہ واحد چیز ہے جس سے ہریالی اور زندگی پھوٹتی ہے۔ جو انسان اپنے علم، اپنی دولت یا اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے، قدرت اسے وہیں سے گراتی ہے جہاں سے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تمہیں اپنی طاقت پر غرور ہونے لگے تو اپنی بیماری کو یاد کرو، اور جب تمہیں اپنے حسن پر ناز ہونے لگے تو اپنی موت کو یاد کرو۔ دوسرا انسان جو کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتا وہ ہے جو حاسد ہو۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کی اپنی نیکیوں اور سکون کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ۔ حاسد شخص کبھی اپنی ترقی پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی سنوارنے کے بجائے دوسروں کو گرانے کی فکر میں رہتا ہے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں سے اس کی ناکامی شروع ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں کینہ اور حسد ہو
اس کے پاس اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ دوستو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر انسان کا رزق اور اس کا نصیب لکھ دیا ہے۔ کسی دوسرے کی لکیر چھوٹی کرنے سے آپ کی اپنی لکیر کبھی لمبی نہیں ہو سکتی۔ اقبال نے کیا خوب رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ حاسد شخص دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اور جو خالق کائنات کی تقسیم سے ناراض ہو وہ بھلا کیسی کامیاب ہو سکتا ہے؟ تیسرا انسان جس کے لیے کامیابی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کے دل کو دکھایا اسے دنیا میں ہی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا وہ تیر ہے جو عرش کو چیر کر نکل جاتا ہے، اور ان کی بد دعا بھی وہ دیوار ہے جو انسان کے نصیب کو قید کر لیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے اور معاشرے میں آپ کا نام عزت سے لیا جائے، تو اپنے والدین کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ صوفی ازم میں مرشد کی خدمت سے پہلے والدین کی خدمت کا درس دیا جاتا ہے، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ جو شخص اس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دے اس کے لیے کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ ہم اکثر اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار تقدیر یا دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے اپنے اعمال ہی ہماری قسمت بناتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک اور خوبصورت قول ہے کہ انسان کی زبان اس کے دل کا پتہ دیتی ہے۔ اگر آپ کی زبان تلخ ہے اور آپ کے لہجے میں کڑواہٹ ہے تو آپ کبھی لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے، اور جو لوگوں کے دل نہیں جیت سکتا وہ دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے۔ تنہائی اور لوگوں کی ناپسندیدگی ہی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ زندگی مختصر ہے، اسے نفرتوں اور انا کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ سچی کامیابی عاجزی میں ہے، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے میں ہے، اور اپنوں کا مان رکھنے میں ہے۔ واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں کی خوشی دیکھ کر خوش ہو جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ اسے وہ خوشی عطا کر دیتا ہے جس کے لیے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیو، آج ہم نے جو 3 باتیں سیکھیں، یعنی تکبر سے بچنا، حسد کو دل سے نکالنا اور والدین کی فرما برداری کرنا، یہ صرف سننے کی باتیں نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے سے زندگی میں بہار آ سکتی ہے۔ اگر ہم ان 3 برائیوں سے خود کو پاک کر لیں تو یقین مانیں کہ کامیابی خود ہماری قدم چومے گی۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف دولت کمانا نہیں بلکہ ایک ایسا انسان بننا چاہیے جس کے جانے کے بعد لوگ اسے اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ بقول شاعر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اب خود کو وہ دیدہ ور بنائیں جو اندھیروں میں روشنی پھیلاتا ہو، روشنیاں بانٹتا ہو۔ ویڈیو کے اس اختتام پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا
کہ ان تینوں باتوں میں سے آپ کو کون سی بات سب سے زیادہ دل کو لگی؟ یا آپ کی زندگی میں والدین کی دعا کا کیا مقام ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ کے تبصرے، آپ کے کمنٹس ہمیں مزید بہتر کام کرنے کی ہمت دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی بھٹکے ہوئے انسان کو راستہ مل جائے، ہدایت عطا ہو اور اس کی زندگی سنور جائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور سبق آموز ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔